السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، آنے والا مہینہ عظیم الشان، عظیم المرتبت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ عظیم کی شان، اس ماہ عظیم کا مرتبہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مجید میں نام کے ساتھ ذکر فرمایا اور کہا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جس چیز کی نسبت اللہ رب العزت والجلال کی طرف کی جائے اس کی شان خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تعریف کرنے کے لیے اس کے اوپر پھر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہمارے بھی گھر پتھر کے بنے ہوئے ہیں، کعبہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے گھر، ہماری مسجدیں، ہمارے جتنے گھر آبائی وطن جتنے ہیں، ان سب سے زیادہ دنیا میں جتنے مملکت ہے، دنیا میں جتنے گھر ہے، ان سب سے زیادہ تعظیم والا گھر بیت اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے۔ پورے مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، پورے دن بھی اللہ کے دن ہے۔ عام دنوں میں بھی سورج نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے، چاند ڈوبتا ہے۔ رمضان میں بھی سورج نکلے گا، سورج ڈوبے گا، چاند نکلے گا، چاند ڈوبے گا۔ لیکن رمضان کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یہ مہینہ ہی تو ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب شان بڑھ گئی، عظمت اور بڑھ گئی کہ بھئی عام مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے، اس کی تعظیم ان عام مہینوں سے زیادہ ہونی چاہیے، اس میں فیوزات عام مہینوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ہوا بھی ویسے ہی۔ عام مہینوں میں ہم 30 دن روزہ نہیں رہتے، لیکن رمضان میں روزہ رہتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم 30 دن کھڑے ہو کر تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں پڑھتے ہیں۔ ہم عام دنوں میں
صدقات فطرات میں نوافل میں اتنی پابندی سے ادا نہیں کرتے جتنا رمضان میں کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی عظمت کو ہم مانتے ہیں، اس کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبہ ایسے ہی شعبان کی آخری رات میں تھا کہ اب کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے۔ اس دن خطبہ دیا، اور اس دن جمعے کا دن بھی تھا۔ اب جیسا آج آخری جمعہ ہے شعبان کا، پھر رمضان شروع ہو جائے گا، اسی مناسبت سے اس خطبے کے 2-3 باتیں آپ کے سامنے بھی عرض کرنی ضروری ہے۔ وہ روایت احادیث کی کتاب میں موجود ہے، متفقن علیہ روایت ہے، اور اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی سب سے بڑے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ یہودی تھے، بعد میں مسلم بنے، اسلام قبول کیے، اور یہودی بننے کے بعد اس کی ریسرچ میں لگے ہوئے تھے، اور اپنے یہودی کے عالم سے بھی پوچھا کرتے تھے کہ میں یہودی تو بن گیا لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہے، پورے سوالوں کا جواب مجھ کو تمہاری علم سے نہیں ملا، میں کیا کروں؟ تو آخر میں ان کے یہودی عالم نے حضرت سے کہا تھا کہ ہمارے علم میں یہ بھی بات ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تم اس آخری نبی کا انتظار کرو، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو گئی تو پورا علم تم کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا، اور ہوا بھی ویسے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک یہودی نے خرید لیا، آپ غلام تھے، اور وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا۔ جب وہاں پہنچنے کے بعد جب مدینے میں کام کرنا شروع کیے، ادھر مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا کام، دعوت کا کام کر رہے ہیں، صحابہ اسلام قبول کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو بھی معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں، لیکن میں تو غلام ہوں، میرا آقا مجھ کو اجازت نہیں دے گا۔ بار بار دعاؤں میں یہی کہا کرتے تھے۔ ہوا ایک دن ایسے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ تشریف لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، اور کچھ کھجوریں لے کر گئے، اور کھجوریں صدقے کی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی کو پہلے ہی معلوم تھا کہ نبی جو آخری نبی ہے وہ صدقہ نہیں لیں گے، ان کے اوپر صدقہ نہیں ہے۔ جیسے ہی لے کر گئے کھجوریں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں جو صدقہ ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، یہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ وہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور رمضان شروع ہونے سے پہلے کی آخری رات تھی، اور ہم کو خطبہ دیا اور کہا دیکھو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، اور وہ عظیم مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور راتوں میں نماز پڑھنا تطوعاً نفل کر دیا گیا ہے کہ تم پڑھو، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی ثواب نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے۔ اور کہا گیا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور ایک نفل ادا کرنا عام دنوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ ایک بندہ کوئی 11 مہینوں میں فرض نماز پڑھ رہا ہے فجر کی 2 رکعت، اور وہی بندہ رمضان المبارک میں فجر میں 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، ادھر 2 رکعت کا ثواب ملیں گا 11 مہینوں میں، جیسے ہی ادھر آ گئے اب اس کو 70 رکعت 140 رکعتوں کا ثواب ملیں گا۔ آپ امیجن کیجئے، سوچئے، ایک فرض ادا کرنے پر اتنا زیادہ ثواب ہے، ایک نفل پڑھنے پر عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر جو ثواب ملتا، رمضان المبارک میں اگر کوئی نفل کام کر رہا، نفل 2 رکعت نماز پڑھ رہا، تو اس کے لیے فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملیں گے۔ یہ وہی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اسٹارٹ ہی کیا ایمان لانے والوں کے لیے، صرف نام کے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ وہ مسلمان جو صرف رمضان میں دکھاوے کے لیے
اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پھرتے ہیں اور عام دنوں میں آوارہ گردگی کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں ان سے مخاطب ہوں، ان سے میں ٹاکنگ کر رہا ہوں، ان سے میں بات کر رہا ہوں جو ایمان لے کر آئے۔ کیا کرنا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزہ رہتے تھے۔ تم صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی شام تک بھوکا رہ رہے تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، اپنے آپ کو ایسا مت سمجھو کہ میں تو ایک دن سے کھانا نہیں کھایا، میں اتنا سب کچھ کر لیا اللہ کے لیے۔ ایسا نہیں، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزہ رکھا تھا۔ جیسے اس کی ایک مثال ہم سمجھ سکتے ہیں، 2024 چل رہا، 2023 2024 میں صرف روزے فرض نہیں کیے گئے، 1400 سال سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب آیت نازل ہوئی، جب سے کتنے لوگ دنیا میں آئے مسلمان، سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ تو ان لوگوں نے بھی رکھا، ہم کو بھی رکھنا ہے۔ اب رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا بدلہ دیا، من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کس کو بولتے ہیں؟ عام لفظوں میں تقوی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اختیار کرنے کو بولتے ہیں، لیکن اس کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جتنے گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہو کبیرہ ہو، ان سے بچے رہنے کو تقوی بولتے ہیں۔ چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کون سا بھی گناہ ہو، ان سے بچے رہنے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کوئی بندہ روزہ رہتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا، جیسے خود کا کمایا ہوا پیسے کا کھانا، سالن روٹی سب کچھ ہے گھر میں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں کھا رہا، حالانکہ حلال ہے اس کے لیے۔ زمزم کا پانی ہے رکھا ہوا، کعبۃ اللہ سے لایا ہوا زمزم کا پانی، مدینہ منورہ سے لائی ہوئی کھجوریں، کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مدینے کی معزز کھجوریں ہیں، یہ مکے کا آب زمزم ہے، اس کو ذرا پیو تو صحیح، دیکھو اس کی شفافیت کیسی ہے، اس میں تو برکتیں اللہ رکھے ہیں، دیکھو ایک مرتبہ کھا کے۔ تو عام آدمی بھی بولتا ہے بھائی بعد میں افطار کے بعد دیکھوں گا، لیکن اب نہیں، اب میں روزہ ہوں۔ زمزم کا پانی ہے معزز سامنے، مدینے کی کھجوریں ہیں، حلال رزق اس کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن رک گیا۔ اور حلال بیوی اس کے سامنے رکھی ہوئی، نہ بوسہ دے رہا ہے، نہ چھی رہا ہے، نہ کوئی ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی ویسا حرکت کر رہا ہے جو عام دنوں میں کیا کرتا تھا، ہر چیز سے، حالانکہ حلال ہے بیوی، لیکن رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو حلال چیزوں سے روک کر تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ تم آنے والا 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بچے رہو۔ یا میں حلال چیزوں سے روک رہا ہوں رمضان میں، اب تم کو 11 مہینے حلال نہیں، حرام چیزوں سے روکنا ہے۔ اور بندہ ایسا ہے کہ رمضان میں تو حلال چیزوں سے رک گیا، لیکن وہی بندہ جو روزے کی حالت میں زمزم کے پانی سے انکار کر رہا تھا پینے سے، اب وہی رمضان کے بعد شراب پیتے نظر آ رہا ہے۔ وہی بندہ جو مدینے کی کھجوریں کھانے سے انکار کر رہا تھا روزے کی حالت میں، اب وہی سود کھا رہا ہے۔ وہی بندہ جو رزق حلال تھا اس کے گھر میں، وہ روزے کی حالت میں کھانے سے انکار کر دے رہا ہے، اور آنے والے 11 مہینوں میں بہن کا، بھائی کا، دادی کا، مامی کا، رشتہ داروں کا حق مار کر کھا رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تو حلال چیزوں سے روک کر حرام چیزوں سے رکنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ روزہ اصل اس چیز کا نام ہے، روزہ رکنے کا نام ہے، ان تمام چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کر دیا۔ اب وہ رکنا بھی وقت کے حساب سے ہے، صبح میں سحری ہو گئی، سحری ہونے کے بعد سے لے کر اب شام تک آپ رکے رہیں گے۔ جیسے ہی ایک سیرن ہو گیا، ایک وقت ہو گیا مسجد کی طرف سے، جو بھی وقت کیلنڈرز میں آتا ہے حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف کے لیے، وہ وقت ہو گیا، جیسے ہی فوراً افطار کر لیے۔ اب آپ کی بیوی جو آپ کے لیے روزے کی حالت میں صحیح نہیں تھی، وہ حلال ہو گئی، پہلے بھی حلال تھی لیکن آپ رک گئے تھے، اب سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کھانا جو آپ گھر میں نہیں کھا رہے تھے اب کھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو ٹریننگ کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، تاکہ بندہ ٹرینڈ ہو جائے آنے والے 11 مہینوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، روزہ
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ بنا دیا گیا ہے جس کا نام ریان ہے، باب الریان، جس میں سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور کسی کو ایڈمیشن کی اجازت نہیں ہے، اور کسی کو انٹری کی اجازت نہیں ہے۔ اب انٹر ہوگا تو صرف روزے دار ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت کو پورا سال تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں فرشتے۔ کیوں لگے ہوئے؟ اس لیے کہ آپ کے مخصوص بندے رمضان میں پورا مہینہ روزہ رہیں گے، ان کے لیے ہم جنت تیار کریں گے۔ اور حوریں پوری تیار ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ سے کہتی ہے اللہ اس ماہ مبارک میں جتنے بندوں نے آپ کی خاطر روزہ رکھا، آپ ہم میں سے کسی نہ کسی کو ان کو ہمارا خاوند بنا دیجئے، شوہر بنا دیجئے، ہم کو ان کی بیوی بنا دیجئے۔ حوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک فریاد ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کی روایتیں موجود ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا روزے دار کے منہ سے نکلی ہوئی بدبو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے اس میں ایک بدبو کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ سامنے بیٹھ کر تھوڑی دیر بات کر رہا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ صبح سے سحری سے لے کر اب تک بھوکے ہیں، تو ایک منہ سے بو شروع ہو گئی، اب آپ جب بات کرتے ہیں تو بو آتی ہے، اب خاموش ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وہی بو میرے نزدیک میرے بندوں کی جو روزے کی حالت میں ہیں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اب سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسی نوازشات چاہتا ہے، اور بندہ روزے کی حالت میں بھی، رمضان المبارک میں بھی، باہر جیسے ہی افطار ہو گیا اب اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیے کہ بھائی جیسے 11 مہینوں میں رہا کرتے تھے اب بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ باہر نکل گئے نہ تا نہ پتا، فلاں کہاں چلے گئے معلوم نہیں، تراویح کہاں پڑھ رہے معلوم نہیں، کدھر قیام اللیل ہو رہا معلوم نہیں، پوری رات گزارتے ہوئے جاگتے ہوئے گزار دی، اس کے بعد سحری کر لیے، بہت ٹوکنے کے بعد 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیے فرض وہ بھی، اس کے بعد جو سو گئے تو پھر کب ہو رہی صبح؟ پھر صبح ہو رہی 2 بجے یا ظہر کے بعد یا 3 بجے۔ یہ کون سا آپ روزہ رہ رہے ہیں؟ آپ یقین جانیے رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر بندوں سے عرض کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، حدیث میں آتا ہے فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب الجنہ، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، وغلقت ابواب الجنہ، ابواب الجہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ معلوم ہوا جنت کے دروازے کھلے رہنے کے باوجود بھی مسلمان جنتیوں والا عمل لے کر کے جہنمی والا عمل کر رہا، اور آپ یقین جانیں ویسا بندہ، ویسا مسلمان، ویسا ایمان والا روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس کا روزہ قبول ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین کرام اپنے رمضان المبارک کو نہایت پاکیزگی کی حالت میں گزاریں، رمضان المبارک آنے سے پہلے توبہ اور استغفار کر لیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہو، ہماری نیتیں قبول ہو، ہماری عبادتیں قبول ہو، ہمارا تقوی اللہ کے سامنے آئے، ہماری قیام اللیل، ہماری تراویح کی نمازیں قبول ہو۔ حضرت مولانا عارف باللہ شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو معصوم سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے، اس میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، مٹی میں کھیلتی ہے اور مٹی میں کھلونے لے کر کھیلتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں بار بار کہ میں اس میں سالن بنا رہا ہوں، میں اس میں کھانا بنا رہا ہوں، اور حالانکہ کچھ بنا نہیں رہے، مٹی سے کھیل رہے ہیں، ہاتھیں پورے میلے ہیں، کلوں پر مٹی لگی ہوئی، ہونٹوں پر لگی ہوئی، بالوں پر مچھی اچھل گئی، اور جب حقیقت میں ان کو بھوک لگتی ہے تو ماں کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں امی جان اب مجھے بھوک لگی ہے، اس کھلونے میں مجھے دودھ دے دو، مجھے کھانا دے دو، سالن دے دو، میں کھا لوں گا۔ ماں فوراً نہیں ڈالتی، ماں بچے سے کہتی ہے بیٹا تم بہت گندے ہو گئے، پہلے تمہاری صورت کو صحیح کہیں گے، پہلے اس برتن کو دھو لیں گے، پہلے اس کو صاف کریں گے، اس کے بعد میں تم کو دودھ بھی دوں گی، کھانا بھی دوں گی، چپس جو جو کہنا میں دوں گی تم کو، تیار ہوں، پہلے تم اچھے صاف ستھرے ہو جاؤ، اس کے بعد دوں گی۔ ایک ماں اپنے بچے کو گندے حالت میں کچھ کھانے کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے اللہ کے سامنے
آپ 11 مہینے رشوت خوری میں مبتلا تھے، جھوٹ میں مبتلا تھے، غیبتوں میں مبتلا تھے، چغلیوں میں مبتلا تھے، انٹرسٹ کے لینے دینے میں تھے، کسی کا لپا ڈپی کے کاموں میں تھے، ادھر سے قرضہ اٹھائے، اس کو ڈبا دیے، اس کو مار دیے، اس کی غیبت کرنا چالو کر دیے، پولیس اسٹیشن میں وہ کیس میں چلے گئے، فلاں ادھر ہے، کسی کا قتل کر کے چلے گئے، ادھر بھاگ گئے، کسی کو ایکسیڈنٹ میں اپنی طرف سے مار دیا، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، کسی کے پاس سے گھر کا وہ کر لیے، رہن پہ وہ ہے، ہر گناہ میں مبتلا تھا۔ وہی بندہ رمضان میں بغیر توبہ کے انٹر ہو گیا تو اب سوچئے دل کالا ہے، دل سیاہ ہے، دل میں پورا گندا پن ہے۔ اب آپ روزہ بھی رہ رہے، تقوی بھی حاصل کر رہے، عبادت بھی کر رہے ہیں، قیام اللیل بھی ہو رہی ہے، صلاۃ التہجد، صلاۃ التسبیح سب کچھ ہو رہی ہے، کیا وہ برتن، وہ دل جو پہلے سے میلا ہے، اس میں صاف چیزیں کیسی جا سکتی آپ بتائیے؟ پہلے اس پروفائل کو، اس فائل کو آپ ڈیلیٹ کیجئے، اس کے بعد کوئی نئی فائل آپ انٹر کر سکتے، وہ فائل پہلے ڈیلیٹ ہی نہیں ہوئی، پورے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، تو کہاں سے آپ انٹر کر سکتے؟ اس لیے رمضان آنے سے پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ کر سچی پکی توبہ کر کے یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس رمضان المبارک میں روزے کے ذریعے سے جتنے تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرنا ہے، آنے والے 11 مہینوں میں بھی وہی ڈر، وہی خوف، وہی ہیبت میرے اندر طاری رہے گی اور جاری رہے گی۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہے اصل روزے کا پس منظر، یہ ہے اصل روزے کا بیک بون، کہ اب اس سے آپ کو معلوم ہونے والا ہے کہ اب کتنی آپ کے اندر ہمت ہے روزے کی حالت میں۔ اور روزہ، دوسرا نام روزے کا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے بچے رہنا، رکے رہنا۔ اور آپ دیکھیے رمضان المبارک آیا، جتنا غیر رمضان میں نہیں کھاتے اتنا رمضان المبارک میں کھاتے رہتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کھائیے، اللہ کی نعمتیں، اللہ خود فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو رمضان میں دوسرے 11 مہینوں سے زیادہ دیا کرتا ہوں نعمت۔ اب دیکھیے فل کھانے کے باوجود بھی مطبخ میں، چولہوں میں، اپنے گھروں میں کئی فروٹس، کئی کھانوں کی ڈشز رکھی ہوئی رہتی، لیکن پیٹ بھرا ہوا رہتا، اللہ کی نعمتیں۔ لیکن بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، اب روزہ بھی ہے لیکن کھانے کی وجہ سے پیٹ بھرا ہوا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہے تو نیند شدت کی آ رہی ہے، اور جب نیند شدت کی آ رہی ہے تو پورا صبح سے لے کر دوپہر شام تک سو گئے، اٹھ رہے تو عصر میں اٹھ رہے، اور سیدھا اب کیا کرے، افطار وغیرہ لا لی اور بیٹھ کر کھانا شروع کر دی۔ یہ اصل نہیں ہے۔ اصل روزہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا بھوک کیا چیز ہے، آپ کو معلوم ہونا پیاس کیا چیز ہے، آپ کو معلوم ہونا پانی سے اگر میں 12 گھنٹے 11 گھنٹے بچے ہوا رہوں گا اور پانی نہیں پیوں گا تو میرے حلق میں کیسی پیاس کی شدت محسوس ہوگی۔ یہ ہے روزہ۔ اور فل ٹائٹ کھانے کے بعد دوستوں سے یہ بولتے میرے کو تو روزہ لگتا ہی نہیں، کہاں سے لگیں گا، پوری رات عشاء سے لے کے جو تہجد تک سحری تک کھا رہے تھے رکے نہیں، فلاں وہاں گئے، وہاں دہی وڑے کھا لیے، ادھر گئے حریص کی بنڈیوں پر، ادھر گئے سموسے، ادھر گئے فلاں، ادھر گئے فروٹ، گھر کو آئے پھر وہی خیمہ، وہی کھانے، کھاتے 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 کیسا ہوں گا؟ غیر رمضان میں 40 کلو کے تھے، رمضان آئے تو 80 کلو کے ہو گئے۔ حالانکہ دیکھا گیا تو روزے کی حالت میں 20 کلو اور کم ہونا تھا، 5 کلو اور کم ہونا تھا، یہاں تو بڑھ رہا، ابھی بڑھوتری ہو رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کیسا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہوں گا۔ اولیاء کرام کا معمول تھا، اولیاء کرام کا معمول تھا کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، کم بات کرنا، اس سے اللہ کے ولی بنتے۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور دوسروں سے باتیں کرتے وقت ہنسی مذاق کی باتیں بھی درجے میں، ایک درجے میں رہ کے کرنا، کم کرنا۔ یہ ہے اللہ کے ولی بننے کا راز۔ اور اسی لیے رمضان المبارک کو اللہ عطا کرتے بندے کو، تاکہ میرا بندہ یہ 4 کام کر کے اللہ کا ولی بنے، کم کھائے، کم بولے، کم سوئے، کم گفتگو کرے۔ اور بندہ ان کے خلاف کرتے ہوئے اللہ کا ولی تو دور کی بات، تقوی کی جو لذت، روزے کی جو لطف اپنے اندر پانا تھا وہ بھی نہیں پا سکا۔ اس لیے معزز دوستو، تقوی والے بندے بننے کے لیے روزے کی اصلیت اور اس کی اہمیت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، دکانوں پہ کام کرنے والوں کو آپ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے، کام کرنے سیٹ بیٹھے ہوئے تو سیٹ کے ہاتھ میں تسبیح آ گئی، رمضان کا مہینہ ہے، سیٹ کے پاس کاؤنٹر پہ قرآن مجید آ گیا، رمضان کا مہینہ ہے۔ جب بندے رمضان میں چینج ہو سکتے تو غیر رمضان میں کیوں چینج نہیں ہو سکتے؟
ایک مشہور واقعہ میں ابھی کل ہی میں ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک نوجوان تھا جو ایک دکان پہ کام کیا کرتا تھا، اور وہ دکان پہ اپنے سیٹ کے پاس کام کرتا تھا، نہایت تقوی والا بندہ تھا اور حسن اور خوبصورتی میں بہت اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا وہاں پر خریدنے کے لیے آنا ہوا، وہ عورت آئی، آنے کے بعد جب اس نوجوان کو دیکھی تو اس کے دل میں خواہش اور لذت محسوس ہوئی کہ اس کے ساتھ میں کچھ غلط کام اور گندا کام کرتی ہوں۔ تو اس عورت نے اپنے مالک سے، اس کی مالک سے کہا کہ میرے گھر میں کوئی لے کے جانے والے نہیں ہیں، اس بچے کو بھیج دیجیے تاکہ میرے گھر تک یہ فلاں سودا پہنچا دے۔ تو سیٹھ نے کہا کہ جاؤ تمہارے خاتون کے ساتھ جا کر پہنچا دو گھر تک۔ جب وہ نوجوان گھر میں گیا اور جانے کے بعد جب سودے کی پوٹلی لے کے جا کے رکھنا چاہا تو جب رکھنے کے لیے رکھ کر پلٹ رہا تھا، اتنے میں اس عورت نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا اور بند کر کے کہا کہ دیکھو جو میں کہتی ہوں تم کو کرنا ہے، نہیں کرو گے تو میں پورے محلے میں شور مچاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ غلط حرکت کی۔ اب کرے تو کیا کرے، نہایت تقوی والا بندہ تھا۔ تو ایک خیال دل میں آیا، اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا اور اس عورت سے کہا کہ مجھ کو تھوڑا فارغ ہو کر آنا ہے، میں واش روم کو جانا چاہتا ہوں۔ عورت نے اجازت دے دی۔ جب وہ اندر گیا بیت الخلاء میں، خود اپنے ٹوائلٹ کو خود اپنے باتھ روم میں کیے ہوئے سارے بدن میں اس کو لگا لیا اور بدن میں لگا لے کے باہر آیا، اور آتے ہی وہ عورت جو اس کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، جیسے ہی اس کے اوپر گندگی کو دیکھی اور ناک میں بدبو کو محسوس کی تو کہا تم تو بہت غلیظ ہو، تو میں تم کو اچھا سمجھ رہی تھی، چلو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکلا گھر کے اور کہا آسمان کی طرف نظر اٹھا کے اللہ میں ظاہری طور پر تو گندا ہو گیا لیکن باطن میرا آج بھی وہی صحیح ہے۔ آپ سوچئے، محدثین کرام فرماتے ہیں اس زمانے کے اس کے مرنے تک، جب تک وہ مرا اس کی تدفین کی گئی، قبرستان چھوڑ کر ہم جب باہر آ رہے تھے جب تک اس کی بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کبھی عطر نہیں لگا، کبھی مشک نہیں آ رہی۔ یہ اللہ کے تقوی کی علامت ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنے کی علامت ہے۔ آج بھی ویسے نوجوان پیدا ہو سکتے ہیں جو اس نوجوان کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں اور ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مزاج بالکل مختلف ہے، ہم بالکل الگ ہیں۔ ہم تو ایسے مسلمان بن گئے، رمضان آیا تو آیا، اس کے بعد گیا تو پھر وہی اپنی اصلی حرکت پہ آ گئے، وہی اپنی اصلیت پہ آ گئے، وہی پہلے بھی غنڈے تھے اب بھی غنڈے رہیں گے، باپ پہلے بھی انٹرسٹ اور مال کھاتے تھے ابھی بھی کھاتے رہیں گے، پہلے بھی حرام کام کرتے تھے، زنا میں تھے، اپنی بیوی رکھتے ہوئے کسی اور کی بیوی کی طرف دیکھتے تھے اب بھی ویسے ہی رہیں گے، پہلے بھی شراب پیتے تھے اب بھی شراب پیتے رہیں گے، پہلے بھی قتل کرتے تھے اب بھی قتل کریں گے، پہلے بھی ڈاکہ ڈالتے تھے ابھی بھی ڈاکہ ڈالیں گے، پہلے بھی کسی کو لوٹ کے کھاتے تھے ابھی بھی لوٹ کے کھائیں گے۔ ہمارے مسلمانوں میں یہ کھانے کی عادت جا ہی نہیں سکتی، ایسا معلوم ہوتا ہے، تھوڑی بھی دیر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ کسی کے سامنے بولا ہے فلاں دوست کی گاڑی کی چابی کھینچ لیا اور کھینچ کے جیب میں ڈال کے جب تک گاڑی کی چابی نہیں دیتا ہوں جب تک سموسہ نہیں کھلاتا تھا، جب تک گاڑی کی چابی نہیں دیتا ہوں جب تک پستہ ہاؤس کو لے کے جا کے چائے نہیں پلاتا۔ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کھانے پینے کے لیے اتنا زیادہ، وہی کھانا جنت میں کھانے کے منتظر بنو، وہی نوالے جنت میں کھانے کے منتظر بنو۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یہ تو متقی تقوی والے بندوں کے لیے جنت بنائی گئی۔ وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ایسے انگور لا کر پیش کیے جائیں گے جس کو دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کے منتظر بنو۔ اس لیے معزز حضرات، آپ سے یہی کہنا ہے کہ روزے کی اہمیت اور اس کی فرضیت کو پہچانیں اور اس کی عظمت کو جانیں۔ آخر میں 5 منٹ لے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ اصل میں بہت ضروری ہے جس سے آپ واقف ہوں، اس لیے کہ شاید منگل سے پہلا روزہ ہو تو ہم کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیا اصل میں روزہ ہے۔ 2-3 چیزیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ رہا۔ اکثر دیکھا جاتا کہ بھائی روزہ ٹوٹتا ہی نہیں، خود سے بندہ کام کر لیتا وہ، اس کے بعد روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو اس کے لیے آپ جان لیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے سے، ارادہ کر کے کھا رہا، پلیٹ میں کھانا لے کے سالن لے کے بیٹھ کے کھا رہا اور معلوم ہے اس کو کہ میں روزہ ہوں، اس کے بعد کھا رہا، قصدن ارادہ کر کے کھانا، جان بوجھ کے کھانا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پینے سے بھی، پانی بھی پی لیا، اور جمع کرنے سے بھی، جان بوجھ کے اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے شہوت سے اور جمع کر رہا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ
3 کام جو کیا، کھانا بھی کھایا جان بوجھ کے، پانی بھی پیا، جمع بھی کیا، اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ کیسا لازم ہوگا؟ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑیں گا، یا لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر وہ مہینے میں روزہ رکھتے رکھتے بیچ میں چھوٹ گیا تو پھر سے کاؤنٹنگ ہوگی۔ 15 روزے رکھ لیے تو 16 چھوٹ گیا تو پھر سے 1 سے شروعات ہوگی۔ اتنی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، اس لیے تو پہلے روزہ توڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑ دیے تو 60 دن تک کھانا کھلانا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے آنکھ اور ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں یا ناک میں دوا ڈال رہے جس کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کی لذت آپ دیکھے ہوں گے، ناک میں جب دوا ڈالی جاتی تو زبان پہ لذت محسوس ہوتی، کڑوا ہے بھائی بول کے بول دیتے جبھی، اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا۔ اور ایک چیز قصدن منہ بھر کے قے کرنا، ہونا بول کے حلق میں انگلی ڈال کر یا کسی بھی ذریعے سے ڈکارے لے کر کسی بھی ذریعے سے، اب جمع ہوا سحری کا پورا کھایا ہوا، پھر کے پورا کھایا ہوا، پورا OCT کیا ہوا، ویڈیوز دیکھ کے انسٹاگرام پہ کہاں اچھے ڈشز بن رہے، جا کے کھایا ہوا، پورا منہ بھر کے ہونا بول کے نکال رہا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد ہونے کی حالت میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی اتر جانا، معلوم ہے روزے کی حالت میں ہوں پھر بھی جان بوجھ کے حلق میں پانی لے کے جا رہا تاکہ تھوڑا ایسا لگا تو کچا ہو جاتا، پھر سکون سے رہ سکتا ہوں، روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے عورت یا مرد کو چھونے سے انزال ہو جانا۔ پورے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے، معلوم ہے آپ سب کو کہ عورت کے قریب نہیں جا سکتے، اس کو شہوت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، چھو نہیں سکتے۔ اب چھونے کی حالت میں بھی آپ کو انزال ہو گیا خود بخود، روزہ ٹوٹ جاتا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کر لینا۔ اب اٹھے نواب انو کھا کے، رات میں ولیمے میں فل کھا کے تھے، اب انو اٹھے 6 بجے 7 بجے کے ٹائم، اور گھر کے باہر دیکھے تھے گھر پورا ایئر کنڈیشن ہے، روم پورا پیک ہے، راتیں لائٹ بند ہے، ایسا معلوم ہو رہا کمرے میں پورا اندھیرا ہے، اور انہوں سحری کے ٹائم میں سمجھ کے سوت رہے سکون سے، اور باہر جب کھول کے دیکھے تو سورج ہے، روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے بیڑی، سگریٹ، حقہ، لبان، عود، اگربتی کا دھواں قصدن حلق میں پہنچانا، ارادہ کر کے عود کے سامنے جا کے دھواں آ رہا بلکہ اپنے اندر لے رہے، روزہ ٹوٹ جاتا۔ غفلت میں چلا گیا، الگ بات ہے کہ بھائی کسی کی دکان میں انٹر ہو رہے تھے، انہوں عود کا دھواں دے رہے تھے، غفلت میں چلے گیا، ہو جاتا۔ جیسا گاڑی وغیرہ چلتے رہتی تو اس کے پیچھے سے جب سائلنسر سے دھواں نکلتا تو ہونا بول کے تو اپن نہیں لیتے، پھر بھی چلے جاتے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جان بوجھ کے لینے والے۔ بھول کر کھانے یا پینے کے بعد یہ سوچ کے روزہ ٹوٹ گیا ہے قصدن کھانا پینا، بھول کے کھا لیا تھا، ایک انگور کا دانہ رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا کھا لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی آج تو روزہ ہوں میں، ٹوٹ گیا شاید سمجھ کے، سکون سے ایک بریانی منگا کے کھا رہا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ قضا مطلب ایک روزہ ٹوٹ گیا تو ایک روزہ رہنا، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، مہینہ پھر روزہ رہنا، پھر اس کے بعد 60 مسکینوں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 3 چیزوں میں، صرف کھانے پینے جمع کرنے میں ہی کفارہ ہے۔ یہ تو روزہ ٹوٹنے کی باتیں ہو گئی۔ جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، مکروہ مطلب روزہ ٹوٹتا نہیں، ثواب کم ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا، خاموش بیٹھے ہوئے چباتے بیٹھے ہوئے، چنا کا دانہ ہے چبا رہے، یا کچھ بھی چیز ہے، ربر ہے، کچھ بھی چباتے بیٹھے، پینسل ہے چبا لیتے بیٹھے ہوئے، نمک چکر تھوک دینا۔ ہاں البتہ فقہائے کرام اس بات کی اجازت بھی دیتے ہیں، جس کا مالک، جس کا شوہر بڑا ظالم ہو، جابر ہو، اور وہ اس عورت کو نمک کے کم ہونے کی بنا پر، مرچی کے کم ہونے کی بنا پر مارتا ہو، اس کے اوپر ٹوٹ جاتا ہو، تو اس عورت کو اجازت ہے اس ڈر اور ظلم کے بنا پر کہ وہ تھوڑا نمک لے، چکے، پھر کلی کر کے تھوک دے۔ بقیہ اعلیٰ فلاں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روزہ مکروہ ہوتا ٹوتھ پیسٹ، شاید وہ کون سا بھی ہو، منجن، کوئلے سے دانت مانجنا، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غسل واجب ہونے کی حالت میں پورے دن ناپاک رہنا، بیوی سے رات میں ہم بستری کیے تھے اور سحری کر لیے، سحری کر کے معلوم ہی ہے اب روزہ رمضان کا چل رہا، حالانکہ سحری سے پہلے ہی نہا لینا ضروری تھا، پھر بھی وقت کم تھا، سحری کھا لیے، چلو اس کے بعد بھی نہیں نہائے، حضرت ویسے ہی بیڈ پہ لیٹے ہوئے سکون سے پورا شام تک، روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی مریض کو خون دینا،
خون کی ضرورت پڑی، اے پازیٹو آپ کے پاس ہے کہ آپ ہی دینا ہے ضروری ہے، تو روزہ مکروہ ہو جاتا۔ غیبت کرنا، کسی دوسرے بھائی کی برائی آ کے دوسرے بھائی کے سامنے کرنا، یہ تو حرام ہے، اب روزے میں مکروہ ہو جا رہا۔ انسان یا جانور کو گالی دینا، سمجھ لیجئے بہت سارے مسلمان روزے کی حالت میں بھی بولتے بولتے آدھی گالی بول کے پھر بولتے اوپر سے روزہ ہوں بول کے چھوڑ دے رہا ہوں، نہیں تو پورا اے سے زیڈ تک پورے آتے میرے کو، ابھی بیٹھ کے یاد کرا میں، اور فخر سے بولتا ہے انہیں، ہمارے ابا کو بھی آتے تھے، ہم آپ کو بھی آتے، ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ویسے سکھاؤ، آپ بھی جہنم میں رہو، آپ کے بابا بھی جہنم میں رہتے، آپ کے پوترے بھی جہنم میں آتے آتے وقت۔ ان سب چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے، البتہ فرض جو روزہ ہے اس کا ذمہ ادا ہو جاتا ہے۔ اب جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، کیا ہے؟ یہ تو مکروہ ہونے والی چیزیں تھی، جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مسواک کرنا سنت ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوگا، کر سکتے، وہ ٹوتھ پیسٹ، وہ کلوز اپ، کولگیٹ یوز کرنے سے، ببول یوز کرنے سے بہتر ہے مسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، وہ کریے آپ، جس سے 70 بیماریوں سے بھی زیادہ شفا ہے، ہر بیماری کی شفا اس میں موجود ہے، وہ کریے، اس سے روزے کا ثواب اور بڑھتا ہے۔ خوشبو لگانا، عطر لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ضرورت پر انجیکشن لگوانا، بہت زیادہ ضرورت ہے، ایسی حالت ہو گئی کہ اب بخار میں اٹھ نہیں سک رہے، اب بیٹھ نہیں سک رہے، ایسا ہو گیا کہ بھائی چڑھ بھی نہیں سک رہے، نہ بیڈ پہ اتر سک رہے، اس حالت میں انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ بلا اختیار حلق میں گرد و غبار، دھواں یا مکھی کا چلا جانا، حلق میں چلے گئی مکھی، بات کر رہے تھے ایک دم اندر انٹر ہو گئی، کوئی بات نہیں، روزہ مکروہ نہیں ہوتا، آپ کی وجہ سے نہیں گئی، آپ خود مکھی نہیں کھائے، مکھی آپ کو کھانا سوچ رہی تھی اس لیے اندر چلے گئی۔ خود بخود قے ہونا، خود بخود قے ہو گئی، وہ تو نکال رہے تھے، نکالے تو منہ بھر کے ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اب یہ خود بخود ہو گئی، صبح سے ٹائٹ تھے، اب بیٹھے، کوئی دوست تھوڑا بھی پیٹ کو دھکا دے دیا تو نکل گیا، خود بخود نکل گئے ایک دم، تو اس سے کچھ روزہ نہیں ٹوٹیں گا، مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ خواب میں غسل واجب ہو جانا، خواب دیکھ رہے تھے غسل واجب ہو گیا۔ بیوی اور نوکر کا غصہ ہونے والے شوہر اور آقا کے کھانے میں نمک چکھ کر تھوک دینا وغیرہ جو ابھی میں بولا، ان سب سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ روزہ ٹوٹنے والی چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی، مکروہ کن سے ہوتا وہ بتایا گیا، جن چیزوں سے روزہ نہ مکروہ ہوتا نہ ٹوٹتا وہ بھی بتایا گیا۔ اب کسی اور کی باتوں میں آ کر، کسی اور کے جھانسے میں آ کر، دوستوں کے مشورے میں آ کر، چبوتروں پہ بیٹھ کر تھوڑا بھی ہاتھ میں سے خون نکلا، ماما تمہارا اب روزہ ٹوٹ گیا، تم اب نہیں رہ سکتے بولے، تو اس کو بھی بولنا، تم بھی بتانا کہ روزہ ہے میرا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں تو یہ چاہتا آپ کا دوست کہ میرے 30 ہو، میرے دوست کے 28 ہو، انہیں کب آپ کو جنت میں لے کے جانا سوچیں گا؟ بتاؤ آپ، آج کل کی دوستی ویسے ہی ہے، اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ مسائل کو سمجھیے، فقہا، علماء، خطبہ کے سامنے جائیے، بیٹھیے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا